Ladies and gentlemen, let us discuss international political institutions, and for that we have 4 examples: United Nations, IMF, World Bank, and International Criminal Court, International Court of Justice. If you see the topic, so there you see that should we go for idealism, liberalism, or realism? If the first, then international political institutions. What does it mean? It means that that international organizations are the products of idealism and liberalism. So please make a comment. International organizations are the products of idealism and liberalism. Please make this comment. International organizations are the products of idealism and liberalism. Thank you, Imran Khan, for the first comment. I hope you would have shared the link in safe WhatsApp groups. Please write the title also, Safe IR class, and then give the link. IR, Current Affairs, Pakistan Affairs, and essay. So we have 2 mega approaches, 2 big approaches to understand international relations. One is liberalism, idealism, and the other is realism. I shared, past tense, I shared, SHARED. So, state is important or international organizations is important. When we say state is important, so this is realism. When we say international organizations are important, so this is idealism and liberalism. Because idealism and liberalism tell us about international cooperation, free trade, human values, ethics, morality, and positive aspects of international life. On the other hand, realism tells us that human nature is not good. One should be always ready for war, and it is all power game. There is no morality, there is no ethics, there is no cooperation. So every state must be very much strong. If Pakistan has a problem, and if Pakistan is strong and powerful, so it will be solving its problems. This is realism. And if Pakistan is weak,
But we are part of the world, humanity, Muslim Ummah, so they will help us. We are good brothers, we are sisters, international cooperation. So this approach is called idealism or liberalism. So when we talk about states, national interest, power, war, readiness for war, survival, then it is realism. And when we talk about international organizations, international cooperation, international trade, international justice, so this approach is idealism and liberalism. So if we accept that idealism and liberalism has importance, so then we go for the United Nations, IMF, World Bank, and International Court of Justice. Now, number one is United Nations. You know that United Nations came into being as a result of World War II. World War II brought huge devastation and destruction to the world. So all the countries of the world, they came together and they wanted to have an organization that there should be no more such a catastrophic war, which was in the form of Second World War. So the first purpose of United Nations, that was peace and security. So we see that till today, after the formation of United Nations, there was no any Third World War, but still there was wars, there were Cold Wars, and there were international conflicts like Kashmir, Palestine, Bosnia, Chechnya, Syria, Iraq, Yemen. So there were Ukraine nowadays, the war is going on, and United Nations cannot stop it. So United Nations is failed. But on the other hand, the success story of United Nations is that it has stopped the Third World War. Peace and security is not the only purpose of United Nations. The other purpose is development, health, education, serving humanity, research, SDGs, Sustainable Development Goals. So in that area, United Nations is doing well. And we see a lot of projects in the world which are conducted by United Nations. So please read the notes that I have given you today on United Nations. One of the examples of the second part of United Nations that it works in development, that is Pakistan was never the part of G20, so this is not unique. G20 has its gatherings every year in different countries. So this is for the first time, not for the first time, but that the G20 summit was in India, so we feel it more. But Pakistan is not in the top 20 economies. That's why Pakistan is not part of the G20. So I hope I am audible and visible. I am responding to the question of Rahman about G20 and Pakistan. So Pakistan was never the member of G20. But it pinches more because it is happening in India. Saudi is part of G20, India is part of G20, so they can do their own business. Why we should worry about that? We should focus, Pakistan should focus on its own economy. Our economic structure should become so strong so that one day
they invite us and we become part of the G21 or G22. So far, Pakistan is not in the top 20 economies. Okay. So I hope now it is better than before, my internet connection. So coming to the next part of the United Nations, which is development, and we see that IMF, International Monetary Fund, Pakistan is so much involved with IMF, and IMF provides you loans with interest along with a structural program. IMF کی مثال یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایک دکاندار تھا جس نے لوگوں سے قرضے لیے تھے، تو اس دکاندار کا دکان لوگوں نے بند دیکھا کہ اس کی دکان بند ہے، تو سارے لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور وہ اس دکاندار کے پاس گئے اور اس کو گھر سے نکالا اور اس کو دکان میں بٹھایا کہ اپنا دکان چلاؤ. تو لوگوں نے پوچھا کہ یار تمہیں کیا پڑی ہے کہ یہ دکان چلائے نہ چلائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ دکان چلائے گا تو ہماری قرضے جو ہے وہ واپس کرے گا. تو یہ جو IMF کے کنڈیشنلٹیز ہوتے ہیں، جو اس کے شرائط ہوتے ہیں، اسٹرکچرل پروگرام جس کو کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، یہ ختم کرو وہ ختم کرو، یہ کرو، یہ ساری اس لیے کہتا ہے IMF کہ تم اتنے اسٹرانگ ہو کہ کل میرا جو قرضہ ہے اس کو تو واپس کر سکو، بالکل ڈوب نہ جاؤ. کیونکہ بندہ جب قرضہ مانگتا ہے اس کا مطلب کہ یہ ختم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس وجہ سے قرضہ مانگ رہا ہے. قرضہ دینے والا آپ کو کہتا ہے کہ یار تم ذرا اپنا خیال رکھو، غلط فیصلے مت کرو، یہ ریفارمز کرو، اصلاحات کرو تاکہ تمہاری اکانومی ٹھیک ہو جائے، کہ میرا بھی قرضہ واپس کرو اور خود بھی صحیح ہو جاؤ. سو IMF is not a negative program, it is a positive program. یہ کوئی منفی پروگرام نہیں ہے، کوئی غلط پروگرام نہیں ہے. وہ آپ کو قرضہ بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، اور ساتھ آپ کو ایڈوائز بھی کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے. Now World Bank is a little different from IMF. World Bank does not give loans. World Bank undertakes development projects. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کرتا ہے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، روڈز میں، تو مختلف قسم کے جو پروجیکٹس کرتا ہے وہ ورلڈ بینک کرتا ہے. ابھی برکس وغیرہ جو ہے اپنا بینک بنا رہے ہیں ورلڈ بینک کے مقابلے میں اور IMF کے مقابلے میں، لیکن یہ برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں، برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنس، کہ انہوں نے ڈالر کو بیس بنایا ہے اپنی اکانومی کا. پرانے زمانے میں جو ہے وہ گولڈ ہوتا تھا، سونا ہوتا تھا. لوگوں کا سونا بھی یقین ہوتا ہے، کرنسی بھی یقین نہیں ہوتا، کیونکہ کرنسی جو ہے پاکستان کی کرنسی اوپر نیچی جاتی ہے، بلکہ نیچی جا رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار میں پاکستان روپیوں کے بجائے جو ہے کیا رکھوں، گولڈ رکھوں، سونا رکھوں، کیونکہ سونے میں جو ہے اتنا وہ نہیں ہوتا، ڈیکریز نہیں ہوتا. پاکستانی روپیز میں ڈیکریز ہے. آپ کے پاس 100 روپے ہیں لیکن کل وہ 100 روپے جو ہے وہ 80 روپے بن جاتے ہیں. اس کا پرچیزنگ پاور، جو چیز آج 100 روپے پہ ہے وہ کل 120 پہ ہوتا ہے. تو کل آپ کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور آج آپ 120 آپ کو دینے پڑتے ہیں. سو دس از ڈی ویلیویشن یا ڈیپریسیشن آف کرنسی. تو اس مسئلے کا حل لوگوں نے یہ نکالا کہ بھائی گولڈ رکھو پیسے کے بجائے. لیکن اتنا گولڈ کون رکھے گا کہ وہ گولڈ ہی اٹھائے گا، گولڈ کون لے جائے گا، اس پہ ٹرانزیکشن کیسے ہوں گے؟ وہ بڑا مشکل کام ہے. کتنا گرام سونا، 1 کلو گرام، 1 گرام، 2 تولے، تو وہ ایزی نہیں ہے بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے. تو اس وجہ سے پھر جو ہے یہ ڈالر بن گیا کہ بھائی ڈالر جو US کی کرنسی ہے اس کا مثال سونے کی طرح ہے. تو IMF اور ورلڈ بینک جو ہے یہ برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں.
تو یہ ڈالرائزیشن آف اکانومی انٹرنیشنل اکانومی کی وجہ سے یہ مشہور ہے. لیکن برکس اور کچھ کنٹریز چاہتے ہیں کہ ہم ڈالر میں نہیں کریں گے اپنا تجارت, ہم اپنی کرنسی میں کریں گے. تو یہ لوگ پھر IMF اور ورلڈ بینک کے خلاف جا رہے ہیں. تو آخر میں جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ICJ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اب جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے لیے کورٹ نہیں تھا. پاکستان پینل کوڈ ہے PPC, پاکستان کرمنل کوڈ ہے CRPC. تو اس کے لیے آپ کے پاس کورٹ ہے. آپ سول کورٹ میں جاتے ہیں, سیشن کورٹ میں جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. لیکن جو بندہ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرے وہ کدھر جائے گا؟ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان پرابلم ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرابلم ہے واٹر کا. تو اس کو ہم کیسے حل کریں؟ کیونکہ اس کو تو ہم اب انڈیا کو تو ہم ہائی کورٹ نہیں لا سکتے یا سپریم کورٹ نہیں لا سکتے. تو اس وجہ سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بن گیا کہ انٹرنیشنل پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے. Because in international relations we have three ways to resolve different issues: diplomacy, international law and war. آپ کے پاس تین طریقے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یا ڈپلومیسی کریں, فارن سروس, نیگوشیشنز, ٹیبل ٹاکس, پارلے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں, یہ طریقہ ہے, اور مسئلہ حل کریں. بات چیت سے نہیں ہوتا تو اس کو کورٹ میں لے جائیں. لیکن انٹرنیشنل پرابلمس کو ہم کورٹ میں کیسے لے جائیں گے؟ سو وی نیڈ این انٹرنیشنل کورٹ. اب کشمیر کا پرابلم ہے تو اس پہ بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, جنگوں سے پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو پاکستان اب یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں. لیکن اس میں بڑی لیگل پرابلمز ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ کے اور مسائل ہے کہ اس کو انٹرنیشنل پولیس جو ہے انٹرپول, وہ کوئی اتنا اسٹرانگ آرگنائزیشن نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے انٹرنیشنل جرم کرتے ہیں لیکن اس کو نہیں پکڑ سکتے. اس لیے نہیں پکڑ سکتے کہ انٹرنیشنل پولیس نہیں ہے, میکینزم نہیں ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے کوئی بہت افیکٹو ادارہ بھی نہیں ہے. اگر وہ انڈیا کے خلاف فیصلہ بھی دے دے لیکن اس فیصلے کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اب انٹرنیشنل آرمی تو نہیں ہے کہ وہ جا کے انڈیا پہ قبضہ کرے گا یا انڈیا کو پکڑے گا اور اس کو جیل میں ڈالے گا, وہ تو ممکن نہیں ہے. پھر بھی یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, جس میں کافی پرابلم جو ہے وہ سالو بھی ہو رہی ہے. اینڈ اٹ از اے کائنڈ آف پریشر آن پیپل دیٹ اف یو وائلیٹ انٹرنیشنل ٹریٹیز, انٹرنیشنل ایگریمنٹس, international conventions, then there is a place which is International Court of Justice, and there you can be taken. But for that we need experts on international law, and in Pakistan we don't have a lot of professionals, a lot of people who are experts on international law. So this was introduction to the institutions. Please listen to this lecture. If you have joined late, you can listen to it again and again, and also read the notes. Today's notes are highly essential. یہ بہت essential ہے آپ کی ایسے رائٹنگ کے لیے, کرنٹ افیئرس کے لیے, پاکستان افیئرس کے لیے, انٹرنیشنل لا کے لیے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے, تمام جگہوں کے لیے. آل دی بیسٹ.